بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الرضاعی، کتاب الرضاعی دودھ پلانے کے مسائل کی کتاب، یعنی دودھ پلانے کے مسائل کا بیان۔ فقہ کی کتابوں میں حرمت رضاعت کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ نے رضاعت ہی سے متعلق یہاں پر احادیث جمع فرمائی ہے۔ رضاعت کے سلسلے میں دو مسئلے مختلف فی ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مقدار رضاعت کیا ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے مدت رضاعت کیا ہے۔ مقدار رضاعت کے سلسلے میں احناف اور شوافع کے درمیان اختلاف ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ بچہ یا بچی مدت رضاعت کے دوران کسی عورت کا تھوڑا سا دودھ بھی پی لے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور شوافع کہتے ہیں کہ کم از کم وہ 5 گھونٹ پیے تب حرمت رضاعت ثابت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں شوافع کے نزدیک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث موجود ہے جس میں 5 گھونٹ کا ذکر ہوا ہے، اور احناف نے اپنی دلیل قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ بنائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر تمہاری وہ مائیں حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ سورہ نساء میں یہ موجود ہے، اس کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کو سنایا۔ تو احناف کہتے ہیں کہ اس آیت میں مطلقاً دودھ پلانے کا ذکر ہے، کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اصول کیا ہے؟ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ تو پھر ہم خبر واحد سے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید نہیں کر سکتے، ورنہ یہ کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئے گی۔ تو اس لیے احناف اس آیت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں مطلقاً ہے دودھ پلانے کا ذکر، اس لیے تھوڑا سا دودھ بھی اگر بچہ کسی عورت کا پی لے تو ایسی صورت میں حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اور دوسرا اختلاف مدت رضاعت میں ہے۔ مدت رضاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مدت کے دوران ہی اگر بچہ یا بچی دودھ پیتی ہے، بچی یا دودھ پیتی ہے، تو ایسی صورت میں حرمت کسی خاص زمانہ اس کا طے ہے یا نہیں ہے، خاص زمانہ طے ہے یا نہیں ہے، یا کبھی بھی دودھ پی لے 5 سال 10 سال 8 سال کی عمر میں کبھی بھی دودھ پی لے تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
مدت رضاعت 2.5 سال ہے. کتنی ہے؟ 2.5 سال. اور صاحبین کے نزدیک 2 سال ہے. یعنی 2 سال کے دوران اگر کوئی بچی کسی عورت کا دودھ پی رہی ہے تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی. 2 سال کے بعد اگر پی رہا ہے یا پی رہی ہے تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2.5 سال کے اندر پی لے تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی. اور اگر 2.5 سال کے بعد پی لے تو ایسی صورت میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. لیکن فتویٰ یہ ہے کہ قول محتاط پر عمل کیا جائے. یعنی 2.5 سال کے اندر بھی 2 سال کے بعد بھی 2.5 سال کے اندر بھی اگر کوئی بچہ دودھ پی رہا ہے تو حرمت رضاعت کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول محتاط ہے. ایک بات بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2.5 سال کے بعد بچوں کو دودھ پلانا مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں ہے. عام طور پر یہ مسئلہ خواتین کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ 2.5 سال کے بعد بھی 3-4 سال تک دودھ پلاتی ہیں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں. اس لیے مسئلہ عام کرنا ضروری ہے. یہ 2 باتیں سمجھنے کے بعد حدیث کے ایک جملے کا مطلب بھی سمجھو. حدیث میں ایک جملہ نقل کیا گیا ہے، ان الرضاعۃ تحرم ما تحرم الولادہ، کہ رضاعت حرام کرتی ہے ان چیزوں کو جن چیزوں کو حرام کرتی ہے ولادت. جن چیزوں کو حرام کرتی ہے ولادت. یہ تو حدیث کا ترجمہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسب اور ولادت کی وجہ سے جو رشتے نکاح کے سلسلے میں حرام ہوتے ہیں، رضاعت یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر زید نے زینب کا دودھ پیا ہے. زید نے زینب کا دودھ پیا ہے تو زید زینب کا کیا ہو جائے گا؟ رضاعی بیٹا. اور زینب زید کی رضاعی ماں بن جائے گی. اور زینب کا شوہر ہے بکر، وہ بکر زید کا کیا ہوگا؟ رضاعی باپ ہوگا. اگر تم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لو اور فرض کر لو کہ یہ فرض کر لو کہ واقعی اگر زینب کا بیٹا ہوتا، واقعی حقیقی بیٹا ہوتا، رضاعی بیٹا نہ ہوتا، صلبی بیٹا ہوتا، تو ایسی صورت میں بتاؤ کہ زید کے لیے کون کون سی عورتیں محرمات میں سے ہوتی؟ خود اس کی ماں محرمات میں سے ہوتی، اور زینب کی جو حقیقی بہنیں ہیں حقیقی خالائیں ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتی؟ رضاعی خالائیں، حقیقی خالائیں حرام ہو جاتی نا وہ بھی. ایسے ہی سمجھو کہ زید کا جو باپ ہوتا بکر، اس کی بہنیں ہوتی تو کیا ہوتی؟ وہ پھوپھی ہوتی، تو حقیقی پھوپھی بھی حرام ہے. تو اس طرح صلب کی وجہ سے، نسب اور ولادت کی وجہ سے جتنے رشتے حرام ہوتے ہیں اتنے ہی رشتے رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جائیں گی. یعنی زید نے زینب کا دودھ پیا ہے، زینب رضاعی ماں ہونے کی وجہ سے اس کے لیے حرام، اور زینب کی بہنیں خالائیں ہونے کی وجہ سے حرام، اور زینب کی دوسری بیٹیاں رضاعی بہنیں ہونے کی وجہ سے حرام ہو جائیں گی. اور ایسے ہی زینب کا شوہر
اس کی بہنیں بھی رضاعی پھوپھی ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی۔ تو اس طرح یہ اصول بیان کیا گیا ہے رضاعت کے سلسلے میں۔ ہوتا یہ ہے کہ بچپن میں بچے جب روتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو بعض عورتیں جانے انجانے میں دودھ پلا دیتی ہیں، بعد میں بھول جاتی ہیں، پھر بعد میں ان کے آپس میں رشتے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے یہ گناہ کا کام ہے۔ جب بھی اس طرح دودھ پلا دیا جائے تو فوراً اسے کسی کاپی میں لکھ لیا جائے، یا گواہ بنا لیا جائے، یا خاندان میں بول دیا جائے میں نے فلاں کے بچے کو دودھ پلایا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو اور لوگ آئندہ پرہیز اور احتیاط کریں۔ یہ رضاعت کی تفصیلات بتانے کے بعد اب میں حدیث رسول پڑھ رہا ہوں اور اسی کے ساتھ ترجمہ بھی انشاءاللہ کروں گا۔ امام مسلم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنِ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ ان عائشہ اخبرتها، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی، کس کو؟ حضرت عمرہ کو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان عندہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے۔ کس کے پاس تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے۔ وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ایک آدمی کی آواز سنی، یستأذن فی بیت حفصہ، جو اجازت لے رہا تھا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے بارے میں، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ جانا چاہ رہا تھا اور اجازت مانگ رہا تھا، تو اس آدمی کی آواز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ھذا رجل، یہ آدمی، یستاذن فی بیتی کا، اجازت طلب کر رہا ہے آپ کے گھر کے بارے میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اراہ فلانا لعم حفصۃ من الرضاعۃ، کہ میں فلاں کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ وہ حفصہ کا رضاعی چچا ہے۔ رضاعی، جس طرح حقیقی چچا نسب کی وجہ سے محرم ہے، ویسے ہی رضاعی چچا بھی رضاعت کی وجہ سے محرم ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ رضاعی چچا اس لیے جا سکتا ہے حضرت حفصہ کے پاس، پردہ ضروری نہیں ہے۔ قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لو کان فلان حیا لعمها من الرضاعۃ دخل علی، کہ اگر فلاں شخص زندہ ہوتے اور رضاعی چچا، فلاں شخص زندہ ہوتے رضاعی، تو کیا وہ میرے پاس آ سکتے تھے؟ یعنی میرے بھی رضاعی چچا تھے، کیا وہ میرے پاس آ سکتے تھے؟ وہ تو اب تو مر گئے، لیکن اگر زندہ ہوتے تو آ سکتے تھے کیا میرے پاس؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں، ان الرضاعۃ تحرم ما تحرم الولادہ، کہ رضاعت حرام کرتی ہے ان رشتوں کو یا ان چیزوں کو جن چیزوں کو یا جن رشتوں کو ولادت حرام کرتی ہے۔ اس کا مطلب میں ابھی بتا دیا ہوں، سبق یہیں تک رہنے دو۔